ناظرین، چین نے فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف، بس بہت ہو چکا، اور اب ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ اب ہم کوئی رعایت نہیں برتیں گے، اب ہم کوئی دوسری سوچ نہیں سوچیں گے۔ اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آتا آدھی جنگ، اب آتا کی جنگ ہے، یعنی کہ اب یا کبھی نہیں، اب تو ہو کے رہے گا۔ یہ کس معاملے پہ ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ چائنا اس پوزیشن پہ کیسے آیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ ان تفصیلات کے ساتھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہی اصل جنگ ہے، یعنی کہ معیشت کی جنگ۔ معیشت کی جنگ یہ اصل جنگ ہے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، جو ہم ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، پرانے وقتوں میں ہم تلوار ہاتھ میں لیے، نیزہ ہاتھ میں لیے، تشنگ ہاتھ میں لیے، ترشول، پتہ نہیں کیا کیا جو ہوتا ہے، جو کس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، برچیاں وہ لیے، گھوڑوں پہ بیٹھے ہم جنگیں لڑتے تھے۔ پھر بندوقیں آ گئیں، اب توپیں، اور پھر توپوں سے بھی آگے کا کام اب جہاز، اور جہاز سے بھی اب آگے ڈرون، اور پھر اب سائبر وار۔ یہ جنگیں بھی دراصل ہم معیشت کے لیے لڑتے ہیں، کھانے پینے پہ لڑتے ہیں، وسائل پہ لڑتے ہیں کہ یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے۔ یہی ہے، اور کیا ہے؟ ایک دوسرے کی جان ہم کیوں لیتے ہیں؟ جنگیں کس چیز کا نام ہے؟ مار دینے کا، تباہی کا نام ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگلے کی تباہی کر دو، مار دو، اس سے چھین لو، لیکن اصل اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وسائل، معیشت۔ تو اس کی جنگ جو ہے یہ اصل جنگ ہے۔ تو چائنا کو یہ جنگ لڑنی آتی ہے بڑی زبردست۔ دوسری جنگ تو اس نے ابھی تک کوئی بڑی نہیں لڑی، دوسری جنگ عظیم میں وہ بھی ایک اتحاد میں لڑی تھی۔ اب جب کبھی اس کو لڑنی پڑے گی تو وہ دیکھیں گے کیسے لڑتا ہے وہ، لیکن وہ معیشت کی جنگ بڑی زبردست لڑتا ہے۔ اس کی بڑی زبردست حکمت عملی اب تک ہم نے دیکھی ہے۔ اس نے میدان فتح کیے ہیں، اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ اس میں وہ جہاں جہاں گیا ہے وہاں وہاں اس نے اپنے پڑاؤ ڈالے ہیں، پورے مغرب میں، پورے مشرق میں، ہر جگہ چینی کمپنیاں، چینی مارکیٹیں، چینی لوگ، چینی مصنوعات، ایوری ویئر۔ کوئی چیز آپ بتائیں جو چین سے باہر رہ گئی ہو۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو اس کو روکتا ہے وہ ہے امریکہ، جو ہمیشہ سے روکتا رہا، وہ ناکام رہا ہے، وہ پھیلتا رہا، وہ روکتا رہا، وہ پھیلتا رہا، وہ چلتا رہا۔ اب مقام اس پر، اب اس مقام پہ، اس جگہ پہ لڑائی پہنچ گئی ہے کہ چین نے کہا ہے کہ بھئی اب بس، اب وہ جو امریکہ جو اپنے استبدادی، یعنی کہ اپنے زور زبردستی والے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا، اپنے چودھری ہونے کے جو اس کے پاس جو اس کے لیوریج تھا، جو وہ اس کے پاس بڑا کچھ بڑے ہتھیار تھے اس کے پاس، کہ اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، وہ فلاں بند، فلاں بند، وہ کاروبار نہیں کر سکے گا، یہ کاروبار نہیں کر سکے گا، بس اب بس یہ نہیں ہوگا۔ یہ چائنا نے سوچ لیا ہے۔ اب جب سوچ لیا ہے تو کیا ہوگا؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں کیا ہوا کہ امریکہ نے، ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ کرتا ہے، لیکن ابھی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر چین نے بھی آگے سے مثال قائم کر دی۔ امریکہ نے کہا جی فلاں 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 چین کی جو کمپنیاں ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم سے متعلق، ان پہ پابندیاں، اس لیے کہ وہ ایران کا تیل لیتے ہیں، ایران سے تیل لے کے جاتے ہیں، یا ایران سے تیل جو ہے وہ ان کو پہنچتا ہے، وہ ریفائنریاں ریفائن کرتی ہیں اور آگے دیتی ہیں، لہٰذا ان کمپنیوں پہ پابندی ہے، یہ کہیں اور کاروبار نہیں کر سکیں گی۔ تو چین نے کہا کہ جا کام کر بھائی، نہیں مانتے، چل، کہتے ہیں نا ہم لاہوریے یا پنجابی، چل نکل، دیکھ لیں گے۔ یہی کہا ہے، دیکھ لیں گے بھائی، اپنی کمپنیوں کو کہا دیکھ لیں گے، پرواہ نہیں کرنی ان کی پابندیوں کی، بے فکر ہو کے آپ اپنا کاروبار کریں، تیل لیں، تیل صفائی بھی کریں اور تیل آگے بھی پہنچائیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کس برتے پہ کہا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اب پابندیاں صرف اپنی حد تک لگا سکتا ہے۔ یعنی کہ امریکہ میں پابندی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہماری کوئی کمپنی ہے، کوئی کمپنی، کسی کمپنی کو تصور کر لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس پہ پابندی لگاتا امریکہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، اگر کاروبار کرے گا تو وہ ملک جو ہے وہ بھی بھگتے گا، اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی وہ جو کمپنی ہے وہ کاروبار نہیں کر سکے گی۔ تو یہ سکہ چلتا تھا
پہلے. اب کیوں نہیں چلتا؟ اب اس لیے نہیں چلتا کہ ایک تو پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ امریکہ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے بھائی، اب ہم پہ یہ پابندیاں، ہم کو تمہارے پابند ہے، غلام ہے ہم کوئی غلام ہے، یہ کہتے ہیں. اب وہ یہ جملہ یاد آ گیا آپ کو ویسے، تو وہ یہی کہتے ہیں. اسی طرح ہم نہیں مانیں گے. اب آپ کسی کمپنی پہ پابندی لگائیں گے تو لگاتے رہو، وہ کمپنی سے ہم سے بھی کاروبار کرے گی، بس ٹھیک ہے. ہر ایک کو کاروبار چاہیے، ہر ایک پریشان ہے. اب اکیلا امریکہ اس پابندی کو لگا کے بیٹھ جائے تو وہ کمپنی امریکہ سے کاروبار نہیں کرے گی، سادہ سی بات ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اس سے آگے جا کے امریکہ کیا کرے گا؟ دوسری پابندیوں کا دوسرا اس کا مرحلہ آ جائے گا، سخت پابندیاں. لو جی، اب جو بینک، اگلا میں آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں کیا کر سکتا ہے امریکہ. کیا سکتا ہے کہ امریکہ یہ کرے گا، اچھا اب یہ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ڈفایا کیا ہے، یہ انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ ہمارے آگے کھڑی ہو گئی ہیں، آنکھیں کھول کے، آنکھیں نکال کے کھڑی ہو گئی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اب میں دیکھتا ہوں جو بینک ان کو پیسے دے گا ان کمپنیوں سے، یا ان کمپنیوں کے ساتھ بینک جو ہے وہ اپنے کاروبار کرے گا، یعنی کہ ان کے پیسے ادھر آئیں یا ادھر کسی بینک کے ذریعے ادھر جائیں، وہ بینک پر پابندی. چلو جی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. تو اس کا کیا انہوں نے حل نکالا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں بتا رہا. یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے بلومبرگ، جو بڑی بڑی خبریں نکالتا ہے اور بڑے کام کرتا ہے، اور کاروبار پہ تو اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کا دسترس ہے ان کی خبروں کا، اس ادارے کا. بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ چائنا اس کے لیے بھی تیار ہے. اور کیسے؟ وہ جو بینک ہوں گے وہ امریکی بینک ہوں گے تو ٹھیک ہے، رہیں، امریکہ اپنے بینکوں کے ذریعے لگا لے پابندیاں. باقی بینک جو ہیں وہ پابندیاں قبول نہیں کریں گے، وہ یورپ کے بینک ہوں یا کہیں کے اور کے بینک ہوں. اور چین بھی کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی ڈالر میں کاروبار نہیں کرتے، یورپ والوں ہم آپ کے ساتھ آپ کی کرنسی میں کاروبار کرتے ہیں، آؤ. روس والوں ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، عرب والوں ہم آپ کے ساتھ آپ کی کرنسی میں کاروبار کرتے ہیں، اور آؤ یوان میں کاروبار کرتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ مرحلہ آ جائے گا جس پہ پھر باغی جو ہے نا وہ نکل کھڑے ہوں گے اور بغاوت واقعتاً ہو جائے گی اور غدر مچ جائے گا. اور امریکہ بہادر جو ہے وہ اس غدر کے سامنے نیست و نابود ہو جائے گا. یہ ہے وہ جس کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ جب چائنا پھر اس معاملے پہ آگے کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، اب ڈالر میں کاروبار نہیں ہوگا. اور اس کا ساتھ دینے والے آپ کو پتہ کتنے ہوں گے؟ بے شمار. وہ کہتے ہیں نا کسی لیڈر کا نام لے کے، تیرے چاہنے والے بے شمار، تو چائنا کے چاہنے والے بے شمار. اتنے لوگ ساتھ نکل آئیں گے، یعنی کہ اتنے ملک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے اس وقت وہاں پہ سوچا جا رہا ہے. یہ امریکہ کے ایوانوں کے اقتدار کی ایوانوں میں یہ گونج اب پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ اگر ہو گیا تو ملک ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بڑی بغاوت ویزیبل سامنے آ کے بغاوت نظر ہو جائے گی، غدر مچ جائے گا. تو یہ ہونے والا ہے جی. میں نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، اس کو بھی ریکارڈ پہ رکھیے گا. اجازت دیجیے.